قارون وہی شخص ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں عبرت کی نشانی کے طور پر کیا ہے۔ قارون انتہائی مالدار شخص تھا جس کے صرف خزانوں کی چابیاں 300 خچروں پر لادی جاتی تھی۔ تاریخ کے مطابق شاید ہی کسی اور کو اتنی مال اور دولت ملی ہو جتنی قارون کو ملی تھی۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسر کا بیٹا تھا۔ وہ نہایت خوبصورت نوجوان تھا اور یہی وجہ تھی کہ بنی اسرائیل کے لوگ اسے منور یعنی روشن چہرے والا کہہ کر پکارتے تھے۔ قارون کو نیک اور صالح لوگوں میں شمار کیا جاتا تھا اور وہ اپنے دور کا بہت بڑا عالم دین بھی تھا کیونکہ اس کی پرورش حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نگرانی میں ہوئی تھی۔ اس کے پاس تورات کا علم بھی تھا اور اللہ نے اسے نہایت خوبصورت آواز سے نوازا تھا۔ وہ بہت خوبصورت انداز میں تلاوت کرتا تھا اور یہی وجہ تھی کہ بنی اسرائیل کے لوگ اس کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ پھر آخر اس نے ایسا کیا جو قیامت تک کے لوگوں کے لیے اسے نشان عبرت بنا دیا گیا۔ قارون شروع سے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی تو قارون بھی ان کے ساتھ مصر سے اردن ہجرت کر گیا۔ وہاں جا کر جیسے وقت گزرا اللہ کی رحمت سے قارون سب سے زیادہ امیر ترین شخص بن گیا، جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کچھ یوں کیا ہے: بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے اپنی قوم پر زیادتی کی اور ہم نے اسے اتنا خزانہ دیا کہ اس کی چابیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھی، اور اس کی قوم نے اسے کہا کہ اطراح مت، بے شک اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو قارون نے وعدہ کیا کہ وہ اپنے مال سے زکوٰۃ دے گا۔ جب قارون نے اپنے مال کا حساب لگایا تو پتہ چلا کہ زکوٰۃ کے طور پر ایک بڑی رقم نکالی جا رہی ہے۔ اس کے دل میں لالچ پیدا ہو گیا اور اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اس نے ایک گندی چال چلی اور بنی اسرائیل میں سے اپنے حمایتیوں کو اکٹھا کیا۔ اس نے کہا: اے لوگو، موسیٰ نے ہم پر بہت سے احکام نافذ کیے جو ہم نے مان لیے، اور اب وہ ہم سے ہمارا مال چھیننا چاہتے ہیں۔ تم لوگ ایک فاحشہ عورت کو لے کر آؤ تاکہ اسے پیسے دے کر موسیٰ کو بدنام کیا جا سکے۔ اگلے دن قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ زنا کی سزا کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ جو زنا کرے اسے سنگسار کیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ قارون نے دوبارہ پوچھا کہ اگر آپ ایسا کریں تو آپ کی کیا سزا ہوگی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: میرے لیے بھی یہی سزا ہے۔ اس کے بعد قارون نے دعویٰ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زنا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ وہ عورت پیش کی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا: اے عورت، تجھے اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور ہمیں اس میں سے پار کروایا اور فرعون کے ظلم سے نجات دی، سچ سچ بتا۔ جب اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ دیکھا تو وہ کانپ گئی اور پوری قوم کے سامنے یہ سچ کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے قارون نے جھوٹ بولنے پر مجبور کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدہ کیا اور دعا کی: یا اللہ، قارون کو اس کے اعمال کا بدلہ دے۔ اللہ کے حکم سے زمین کو حکم دیا گیا تو زمین پھٹ گئی اور قارون، اس کا گھر اور اس کا خزانہ سب زمین میں دھنس گئے۔ پھر اللہ کے حکم سے زمین دوبارہ بند ہو گئی۔ اس طرح اللہ نے قارون کو قیامت تک کے انسانوں کے لیے عبرت کی نشانی بنا دیا۔ اپنا اور اپنے ایمان کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔